کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے ابا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ترقی یافتہ قومیں آج اگر چاند پر جا پہنچی ہیں اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں تو اس کی وجہ چند گمنام لوگوں کی شبانہ روز محنت ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک برطانیہ کا آرتھر می تھا۔ آرتھر می نے اپنے ملک کے ہر طالب علم کے ہاتھ میں علم اور تحقیق کا لازوال خزانہ تھمانے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور ایک دن اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دنیا میں بچوں کا پہلا انسائکلوپیڈیا تیار کیا اور ملک بھر میں پھیلا دیا۔ اس انسائکلوپیڈیا نے نئی نسل کے رجحانات اور ذہن و کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ آرتھر می کے انسائکلوپیڈیا کا پہلا ترجمہ چینی زبان میں ہوا۔ اس طرح امریکہ، یورپ اور چین کے نوجوانوں کی زندگیوں کا رخ بدل گیا۔ کچھ عرصے بعد یہ انسائکلوپیڈیا امریکہ کے ہر بچے کے بستے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد علم کی طلب اور ترقی کی دھن نے ایک مقابلے کا سماں پیدا کر دیا۔ مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور انسائکلوپیڈیا آنے لگے اور ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ ان خوبصورت اور دلچسپ کتابوں نے بچوں کا دل موہ لیا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب مغرب میں آنے والے اس خاموش علمی انقلاب کا طلوع ہوتا سورج دنیا بھر نے دیکھا، اور مغرب نے چاند کو تسخیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. علمی ورثے کو بھولے ہوئے مسلمانوں کو صدیوں بعد پھر سے خیال آیا کہ علمی ترقی ہی ناکامیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں اس منصوبے پر سب سے پہلے سید قاسم محمود نے تنہ تنہا کام کا آغاز کیا۔ انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا، شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا اور پاکستانی بچوں کا انسائکلوپیڈیا جیسے کامیاب انسائکلوپیڈیا آپ ہی نے مرتب کیے۔ سید قاسم محمود صاحب نے جو انسائکلوپیڈیا پیش کیا وہ اپنے مواد اور متن کے اعتبار سے بہت شاندار تھا، اور اپنے دور میں اسے بہت قبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے بعد کسی فرد اور کسی ادارے نے انسائکلوپیڈیا پہ کام نہیں کیا۔ آفاق پہلا ادارہ ہے جس نے بچوں کی اس علمی تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ جناب سید قاسم محمود صاحب کی زیر نگرانی 2009 میں اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوا۔ اس ٹیم نے جو پہلا انسائکلوپیڈیا تیار کیا وہ 2 طرفہ کارڈ کی شکل میں تھا۔ اس کے بعد یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ انسائکلوپیڈیا کی شکل میں سامنے آیا، آفاق انسائکلوپیڈیا کی شکل میں۔ آفاق کا مقصد بچوں کے انسائکلوپیڈیا کو قوم کے نونہالوں کے لیے ایسی تفریح بنانا ہے جس میں بچے اسے ایک معلوماتی کتاب کے بجائے ایک دلچسپ کہانی کی طرح پڑھیں۔ اردو کی ترویج کے لیے انگریزی کی آمیزش سے بچا کر اسے آسان اردو میں تیار کیا گیا۔ بچے تو بچے بڑے بھی طوالت سے اکتا جاتے ہیں، اسی لیے ہر شمارے کو 4 اوراق
یعنی 8 صفحات میں تیار کیا گیا. یعنی اب اکتاہٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو مرتب کرنے کے لیے کوہنا مشق افراد تحقیق و تصنیف پر مامور ہیں. میرے وطن کے نونہالوں، علم سے روشن جہان کر دو، اجالا کر دو، دوبالا کر دو. آفاق انسائکلوپیڈیا پڑھنے والا طالب علم اپنے ہم عصر طلباء سے علمی میدان میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہے گا، کیونکہ اس کے ہر شمارے میں موضوع سے متعلق جدید ترین معلومات شامل کی جاتی ہیں. بچوں کے لیے ہم جو مواد تیار کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نہایت آسان، سہل اور دلچسپ زبان میں ہو تاکہ بچے اسے شوق سے پڑھیں. چنانچہ جب میں انڈونیشیا پر مضمون تیار کر چکا تو اس کے بعد ڈان اخبار میری نظر سے گزرا. اس میں ایک دلچسپ خبر نظر آئی. خبر یوں تھی کہ انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں کافی کا ایک نایاب پودا اگتا ہے اور وہاں پایا جانے والا سیوٹ نامی ایک جانور اس کافی کا پھل بڑے شوق سے کھاتا ہے. اس کافی کے بیجوں کو پیس کر جو کافی تیار کی جاتی ہے وہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی ہے. چنانچہ جکارتا میں امیر لوگ اس کافی کو بڑے شوق سے پیتے ہیں اور وہ انہیں ایک پیالی $9 میں ملتی ہے. اس طرح ہم نے یہ دلچسپ خبر انڈونیشیا والے مضمون میں شامل کی تاکہ بچے اسے پڑھیں. یہ ایسا انسائکلوپیڈیا نہیں جسے پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے، بلکہ یہ تو تجربات پر اکساتا، علم کی پیاس کو بجھاتا،